پیمانہ علم کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں افضل خان آقا خیل اور یوٹیوب کے اس منفرد چینل پر آپ سب دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یقیناً دنیا بھر میں رہنے والے ہر پختون اور ہر افغان کے لیے انتہائی دلچسپی اور مسرت کا باعث ہوگا۔ دوستو، افغانستان کی تاریخ پر لکھے گئے اس آرٹیکل پر انتہائی محنت کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے افغانستان سے متعلق واقعات اور تاریخی حقائق مستند ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں اور تمام تر باتیں ٹھوس شواہد پر مبنی ہیں۔ دوستو، افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ ملک ہے جس نے دنیا کی 2 سپر پاور سمیت کئی ممالک کو شکست سے دوچار کیا۔ سب سے پہلے روس نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا۔ روس کی شکست کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، لیکن 20 سال کے بعد امریکہ نے شکست تسلیم کی اور رسوا ہو کر افغانستان سے نکل گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم افغانستان کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے کہ ماضی میں افغانستان کیسا تھا، کون کون سی حکومتیں افغانستان پر قابض رہیں اور کس طرح طالبان نے روس اور امریکہ جیسی طاقتوں کو شکست دے کر اسلامی حکومت قائم کی۔ ویڈیو یقیناً دلچسپ اور انفارمیٹو ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے افغانستان کی جغرافیہ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ افغانستان کا پورا نام امارت اسلامی افغانستان ہے۔ اس کی سرحدیں ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور چائنا سے ملتی ہیں۔ اس کا کل رقبہ 6,52,864 مربع کلومیٹر ہے اور اس کے دارالحکومت کا نام کابل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے افغانستان دنیا کا 42واں بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی 4 کروڑ ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 40واں بڑا ملک ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی مسلمان ہے، جو کہ ملک کی آبادی کا 99% ہے، جبکہ بقیہ 1% میں ہندو اور عیسائی شامل ہیں۔ مسلمانوں میں 60% پختون، 28% تاجک اور 12% ازبک اور ہزارہ شامل ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کاشتکاری اور زراعت سے وابستہ ہیں اور جانور پالنے کا رواج ہے۔ یہ ملک چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی تک بہت سے لوگوں کی رسائی نہیں ہے اور لوگوں کو پانی کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ یہاں پر بہت سے پھل کثرت سے پائے جاتے ہیں، جن کو افغانستان دیگر ممالک کو ایکسپورٹ کر کے کثیر زر مبادلہ کماتا ہے۔ ان پھلوں میں انگور، سیب، انار اور بہت سارے خشک میوجات شامل ہیں۔ یہاں کے پہاڑوں میں بہت سی معدنیات پائی جاتی ہیں، جن میں لوہا، کرومائٹ، جپسم اور کئی دیگر اہم معدنیات شامل ہیں۔ یہاں کے پہاڑوں میں یورینیم کثرت سے پائی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے ممالک نے ان معدنیات کو حاصل کرنے کے لیے افغانستان پر کئی بار حملہ کیا۔ افغانستان کے عوام نے ان حملوں کے خلاف بہت مزاحمت کی۔ افغانستان کئی سال تک جنگ میں الجھا رہا، جس کی وجہ سے معدنیات اور وسائل کو بھی استعمال میں نہیں لایا جا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان دنیا کے غریب ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن افغانی بہادر اور غیرت مند قوم ہے جنہوں نے طالبان کی قیادت میں دنیا کی تمام قوتوں کو شکست سے دوچار کیا اور اسلامی حکومت قائم کی۔ دوستو، آئیے اب افغانستان کی تاریخ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بر صغیر کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے افغانستان کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی بر صغیر کی تاریخ پرانی ہے۔ افغانستان میں 50,000 سال پہلے بھی انسانی آبادی موجود تھی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو افغانستان سے کھدائی کے دوران 800 کے قریب نایاب چیزیں ملیں، جن میں انسانی کھوپڑی کی ہڈیاں بھی شامل ہیں۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ انسانی ہڈیاں 52,000 سال پرانی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج سے 52,000 سال پہلے بھی افغانستان میں انسانی آبادی موجود تھی۔ افغانستان میں انسانوں کی باقاعدہ آبادکاری 5,000 سال پہلے ہوئی۔ سکندر اعظم نے بھی افغانستان پر حملہ کیا تھا، لیکن مقامی قبائل سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد سکندر اعظم نے تاریخی الفاظ کہے تھے کہ افغانستان کی سرزمین میں داخل ہونا آسان ہے، لیکن یہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ زرتشتی یا مجوسی یہاں کے قدیم مذاہب میں سے ایک تھا۔ یہ مذہب افغانستان میں آریاؤں نے متعارف کروایا تھا، لیکن مسلمانوں نے صدیوں بعد یہاں اسلامی تعلیمات کو متعارف کروایا تھا۔ حال ہی میں گندھارا تہذیب کا ایک شہر بھی افغانستان میں دریافت ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ سب سے پہلے آریا قوم نے فتح کیا تھا۔ موجودہ افغان اور پشتون قوم اسی آریا قوم کے لوگوں کی نسل ہے، لیکن آریاؤں سے یہ علاقہ ایرانیوں نے چھین لیا تھا۔ اس کے بعد کئی عرصے تک یہ علاقہ سلطنت فارس کا حصہ رہا۔ داریوش اول نے ایران کے راستے سے داخل ہو کر 550 قبل از مسیح میں افغانستان فتح کیا اور داریوش سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔
اس کے بعد 326 قبل مسیح میں افغانستان پر سکندر اعظم نے حملہ کیا۔ اس وقت سوات، دیر، بنیر، جنڈول اور باجوڑ کے باشندے بدھ مذہب کے پیروکار تھے۔ سکندر اعظم نے روانگی کے وقت یونانی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لشکر کے ایک حصے نے درہ خیبر کے راستے سے ہو کر افغانستان داخل ہونا تھا، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ سکندر اعظم کی قیادت میں وادی کنڑ کے راستے آگے بڑھنے لگا۔ یہ راستہ بہت مشہور ہے اور زمانہ قدیم میں زیادہ تر آمد و رفت اسی راستے سے ہوا کرتی تھی۔ وادی کنڑ سے نکل کر سکندر باجوڑ کے علاقے میں داخل ہوا۔ یہاں کے باشندے جو تاریخ میں اسپائنیز کہلاتے تھے، انہوں نے سکندر اعظم کے ساتھ مقابلہ کیا۔ محققین کے خیال میں یہ جنگ باجوڑ یا سوات کے قریب لڑی گئی۔ یہ سکندر اعظم کی ایک تاریخی جنگ تھی۔ یہ افغانستان میں داخل ہونے سے پہلے سکندر اعظم کی پہلی اور باقاعدہ جنگ تھی۔ پختون قبائل نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ سکندر اعظم کی منظم فوج کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور 9 مہینے کی شدید جنگ کے بعد انہوں نے شکست تسلیم کی۔ اس کے بعد سکندر اعظم کو سوات کی ایک اور مضبوط طاقت اساکینیوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ بھی ایک شدید جنگ تھی جو کافی عرصہ جاری رہی۔ باجوڑ کے بعد سکندر اعظم دوسری بار یہاں زخمی ہوا تھا۔ شروع میں تو سکندر اعظم نے زخم کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن بعد میں اسے شدید درد ہونے لگا۔ اساکینی قبیلے کو شکست دینے کے بعد سکندر مساگاہ کی طرف بڑھا۔ محققین کے مطابق موجودہ منگلور کو تاریخ میں مساگاہ کہا جاتا ہے۔ منگلور سوات کا ایک مشہور گاؤں ہے جو منگورا سے بحرین جاتے ہوئے سڑک کے دائیں طرف پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں بہت سے آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں، جن میں سکندر اعظم کے دور کے سکے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ مساگاہ میں شدید لڑائی کے بعد جنگ بندی ہوئی اور سکندر اپنی شرائط منوا کر یہاں سے اورا اور بازیرہ نامی 2 چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حملہ آور ہوا۔ یہ ریاستیں ایک دوسرے کے بہت قریب تھی۔ ان ریاستوں کے باشندوں نے سکندر کی افواج کا جواں مردی سے مقابلہ کیا، لیکن وہ سکندر اعظم کی افواج کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ دونوں ریاستوں کے باشندوں نے شکست تو قبول کر لی، لیکن سکندر اعظم کی غلامی قبول نہیں کی۔ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کوہ ارنس کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے کوہ ارنس کی طرف پیش قدمی کی، جہاں اس نے راجہ ارنس کو شکست دی اور پھر پنجاب سے ہوتے ہوئے 326 قبل مسیح میں ہندوستان روانہ ہوا۔ محققین کے مطابق کوہ ارنس کا نیا نام پیرسر ہے اور یہ شانگلہ کے مشہور علاقے چکیسر میں واقع ہے۔ سکندر اعظم کئی سال تک افغانستان میں لڑتا رہا۔ افغانستان کے حوالے سے سکندر اعظم کا ایک مشہور قول بھی موجود ہے۔ سکندر اعظم نے کہا تھا کہ خدا آپ کو کوبرا سام کے زہر، چیتے کے دانت اور افغان قوم کے انتقام سے دور رکھے۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر اعظم نے کہا تھا کہ افغانستان میں داخل ہونا آسان ہے لیکن باہر نکلنا مشکل ہے۔ سکندر اعظم نے 3 سال تک بلخ کو دارالحکومت بنائے رکھا۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد اس کے جنرل سیلیکس نے افغانستان پر قبضہ جما لیا۔ سیلیکس بھی ایک یونانی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سیلیکس نے سیلیکس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک یونانی سلطنت تھی جس کا دور کئی سال تک قائم رہا اور کئی یونانی حکمرانوں نے یکے بعد دیگرے افغانستان پر حکومت کی۔ 250 قبل از مسیح میں سیلیکس سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ڈیاڈوچی سلطنت کا آغاز ہوا۔ یہ بھی سکندر اعظم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور یونانی تھے۔ ان کی حکومت کئی براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ 130 قبل از مسیح میں ان کی حکومت کا خاتمہ یوژی قبائل نے کیا۔ یوژی قبائل چین سے آئے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ ایران سے کچھ فاتحین آئے، لیکن وہ سب نئے عظیم افغان فاتح چندر گپت موریہ سے شکست کھا گئے، جس نے سب کو شکست دے کر افغانستان کو فتح کر لیا تھا۔ چندر گپت موریہ پنجاب سے آیا تھا۔ چندر گپت موریہ نے موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت میں ہندوازم کو فروغ ملا۔ اس کے بعد کوجالا کاتفیسس نامی عظیم الشان افغان فاتح آیا اور افغانستان فتح کر کے یہاں پر کوشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کوجالا کاتفیسس بھی چینی تھا۔ کوشان سلطنت کے دور میں یہاں پر بدھ مت کو بہت فروغ ملا۔ یہ گندھارا تہذیب کا بہترین دور حکومت تھا، کیونکہ گندھارا تہذیب اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ افغانستان پر قابض کوشان سلطنت کا خاتمہ شاہپور اول نے کیا۔ شاہپور اول ایران سے آیا تھا، جس نے یہاں افغانستان میں ساسانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کئی 100 سال تک افغانستان ایرانی اور وسطی ایشیائی فاتحین کے درمیان جنگوں کا مرکز بنا رہا۔ سن 600 عیسوی میں اسلام کا ظہور ہوا۔ پہلی ہی صدی میں اسلام عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔
عربوں نے ایران فتح کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان کے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ یہ تابعین کا دور تھا۔ اموی اور عباسی حکمران علاقے فتح کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام بھی پھیلاتے رہے۔ افغانستان میں عرب سے آنے والے فاتحین کو خاصی مشکل ہوتی تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ افغانستان کے علاوہ ہرات اور سیستان میں عرب مجاہدین نے اسلام پھیلایا، لیکن جیسے ہی ان کا کنٹرول کمزور ہوتا، مقامی افغانی دوبارہ اپنے پرانے عقائد اور نظریات کو اپنا لیتے تھے۔ عربوں کا افغانستان پر کنٹرول ختم کرنے اور افغانستان میں عظیم خود مختار ریاست بنانے کا کارنامہ مشہور عظیم افغان فاتح سبکتگین نے سر انجام دیا تھا۔ اس نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ سبکتگین ترک حکمران تھا۔ اس نے 970 عیسوی میں افغانستان کو فتح کیا تھا۔ محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ محمود غزنوی نے افغانستان سے ہندوستان داخل ہو کر ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ سن 1200 عیسوی میں محمود غزنوی کی غزنی سلطنت کا خاتمہ شہاب الدین غوری کے ہاتھوں ہوا۔ شہاب الدین غوری نسلاً تاجک تھا لیکن پشتو بولنا جانتا تھا۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان نے منگولوں کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کیا۔ چنگیز خان یہاں حکومت تو نہیں بنا سکا، لیکن منگولوں نے یہاں بہت تباہی مچائی، بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا اور زرعی زمینوں کو تباہ کر دیا۔ عظیم افغان حکمران جلال الدین خلجی اور علاء الدین خلجی نے بھی افغانستان کے کچھ حصوں پر حکومت کی۔ خلجی نسلاً ترک تھے لیکن ان کی حکومت دہلی تک پھیلی ہوئی تھی۔ افغانستان کے زیادہ تر حصے پر منگولوں کا قبضہ رہا۔ منگولوں کی حکومت کا خاتمہ مشہور افغان فاتح تیمور کے ہاتھوں ہوا۔ تیمور بھی نسلاً ترک تھا۔ افغانستان 1540 میں عظیم افغان فاتح بابر کے ہاتھوں فتح ہوا۔ بابر بھی تیمور کی ہی نسل سے تھا۔ تیمور اور بابر دونوں ازبکستان سے آئے تھے۔ مشہور افغان فاتح ابراہیم لودھی نے بھی کچھ عرصہ افغانستان پر حکومت کی تھی۔ ابراہیم لودھی پشتون تھے اور افغانستان فتح کرنے ملتان سے تشریف لے گئے تھے۔ اس کے بعد 1730 میں مشہور ایرانی فاتح نادر شاہ درانی نے افغانستان پر حملہ کیا۔ افغانستان پر 1750 کے بعد مشہور افغان فاتح احمد شاہ ابدالی نے حکومت کی۔ آپ نسلاً پشتون تھے اور ملتان میں پیدا ہوئے تھے۔ 1839 میں انگریزوں نے افغانستان کی طرف فوج بھیجی تاکہ افغانستان پر بھی قبضہ کیا جا سکے، لیکن افغان قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ جنگ 1842 تک جاری رہی۔ افغان قوم نے پوری انگریز فوج کو قتل کر کے صرف ایک انگریز سپاہی کو زندہ واپس بھیج دیا تاکہ وہ واپس برطانیہ جا کر افغان قوم کی غیرت اور بہادری کی داستان سنائے۔ یہ جنگ امیر دوست محمد خان کے دور میں لڑی گئی تھی، جو بارکزئی قبیلے کے سردار تھے اور 1826 میں افغانستان کے حکمران بنے۔ اس کے بعد امیر علی شیر خان کا دور حکومت آیا۔ امیر علی شیر خان نے افغانستان پر 2 بار حکومت کی۔ پہلی بار وہ 1863 سے 1866 تک حکمران رہے۔ اس کے بعد 1868 میں دوبارہ حکمران بنے اور تمام عمر افغانستان پر حکومت کی۔ شیر علی خان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب خان افغانستان کے امیر بنے۔ محمد یعقوب خان کے دور میں ایک بار پھر انگریزوں نے افغانستان پر حملہ کیا۔ یہ جنگ 1878 سے 1881 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں بھی انگریزوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1901 سے 1919 تک امیر حبیب اللہ خان نے 18 سال تک پرامن طور پر حکومت کی۔ 2 فروری 1919 کو امیر حبیب اللہ خان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد نادر شاہ کا دور حکومت آ گیا۔ نادر شاہ کے دور حکومت میں انگریزوں نے ایک بار پھر افغانستان پر حملہ کیا، لیکن ان کو تیسری بار بھی شکست ہوئی۔ نادر شاہ کے بعد ان کے بیٹے ظاہر شاہ نے 40 سال تک افغانستان پر حکومت کی۔ 80 کی دہائی میں میخائیل گورباچوف نے افغانستان کو فتح کیا۔ گورباچوف کا تعلق سوویت یونین سے تھا۔ میخائیل گورباچوف نے 5 لاکھ فوج کی مدد سے افغانستان پر قبضہ کیا تھا۔ 1979 میں افغانستان کی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہوئی، کیونکہ یہ وہ سال تھا جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت سوویت یونین ایک بہت بڑی ایمپائر تھی اور سپر پاور تسلیم کی جاتی تھی۔ ملا محمد عمر جو کہ ایک مدرسے کے طالب علم تھے، انہوں نے طلباء کو منظم کیا تاکہ سوویت یونین کا مقابلہ کیا جا سکے۔ سوویت یونین نے مجاہدین کو کچلنے کے لیے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا۔ پاکستانی مدارس کے طلباء اور علماء نے مجاہدین کی بھرپور مدد کی۔ ملا محمد عمر نے تحریک طالبان کی بنیاد رکھی۔ امریکہ نے پاکستان فوج کے ذریعے طالبان کی مدد کی۔ امریکہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ سوویت یونین کو شکست ہونے کے بعد امریکہ سپر پاور بن جائے۔ طالبان نے سوویت یونین کو شکست دے کر 1989 میں افغانستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد طالبان نے کابل پر قبضہ کر کے نجیب اللہ کی حکومت ختم کر دی۔
طالبان نے افغانستان میں اسلامی حکومت قائم کی اور کئی سال تک پرامن طریقے سے افغانستان پر حکومت کی اور ملا محمد عمر افغانستان کے سربراہ رہے۔ سوویت یونین شکست کے بعد کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کئی ممالک نے سوویت یونین کے اتحاد سے علیحدگی حاصل کی اور اس کے بعد امریکہ سپر پاور بن گیا۔ لیکن 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کے حادثے کے بعد اسامہ بن لادن پناہ حاصل کرنے کے لیے افغانستان آ گئے۔ طالبان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دے دی۔ امریکہ نے طالبان کو کہا کہ اسامہ بن لادن کو اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن ملا محمد عمر نے کہا کہ ہم نے اسامہ کو بطور مسلمان پناہ دی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اسے کافروں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد امریکہ نے نیٹو افواج کو لے کر افغانستان پر حملہ کر دیا۔ تقریباً 20 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن کے بہانے لاکھوں افغان مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ لاکھوں افغانی مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، جن کو پاکستان نے پناہ دی۔ کئی سال تک افغانستان میں لڑنے کے بعد روس کی طرح امریکہ کو بھی شکست تسلیم کرنا پڑی۔ 30 اگست 2021 تک امریکی فوجوں نے مکمل طور پر افغانستان سے انخلا کر لیا، جس کے بعد دوبارہ افغانستان میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر کے دوبارہ اسلامی حکومت قائم کر لی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔